اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بہت سی دلی دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، بہت ساری خیر و برکت کا نزول فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، عربی گرامر اور تطبیق القرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کا سمجھنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی ساری کوششیں قبول فرما لے۔ ماشاءاللہ آپ میں سے کچھ ساتھیوں کے عربی گرامر کے نوٹس مجھ تک پہنچے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں اور بڑی محنت سے بڑے نیٹ نوٹس بنائے ہیں، اور مجھے امید ہے اب آپ کے لیے دوسروں کو پڑھانا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے دین کی بہترین خدمت لے۔ آج ہم وہ نوٹس بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ آج ہم قرآنی گرامر کا سبق نمبر 24 پڑھیں گے، اور اس سبق کے مکمل ہونے پر ہم دوبارہ سورۃ البقرہ سے تطبیق القرآن کا آغاز کریں گے۔ ہماری الحمدللہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گئی ہے۔ دیکھیں، عربی گرامر میں ہم تھیوری پڑھتے ہیں، جیسا کہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ میں ہوتا ہے، اور تطبیق القرآن میں ہم پریکٹیکل جو ہے نا، تجربہ آپ جسے کہتے ہیں، وہ کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا سبق نمبر ہے 24۔ ٹاپک ہے فعل کی اقسام حروف علت کے اعتبار سے۔ عربی زبان میں حروف مادہ، جسے حروف اصلیہ بھی کہا جاتا ہے، روٹ ورڈز بھی کہا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے، حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فعل معطل، اور نمبر 2 فعل صحیح۔ دیکھیں، معطل جو ہے نا، اس کے لغوی معنی بیمار یا کمزور کے ہوتے ہیں، جبکہ اصطلاحی معنی جو ہیں وہ ہے علم صرف میں اس فعل یا اسم کو کہا جاتا ہے جس میں حرف علت ہو۔ اور دیکھیں، جو حروف اصلیہ ہیں وہ ثلاثی مجرد میں 3 ہوتے ہیں، فا، عین اور لام، اور اگر ان میں کوئی بھی حرف علت آ جائے الف، واو اور یا میں سے، تو وہ فعل معطل ہوگا۔ جبکہ فعل صحیح اس فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حروف علت یعنی الف، واو اور یا میں سے نہ ہو، مثلا فتح، دخل۔ ویسے تو فعل معطل کی 4 اقسام ہیں، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، لیکن آج ہم صرف پہلی 3 اقسام پر بات کریں گے، کیونکہ ان میں صرف ایک حرف علت پایا جاتا ہے۔ فعل معطل کی وہ 3
اقسام جن کے روٹ ورڈ میں صرف ایک حرف علت ہوتا ہے وہ 3 ہیں: مثال، اجوف اور ناقص۔ لہٰذا فعل معطل کی پہلی قسم جس کے روٹ ورڈ میں صرف ایک حرف علت ہوتا ہے وہ ہے مثال۔ مثال وہ فعل ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو۔ مثلاً وجدہ، فا کلمہ پہلا ہوتا ہے نا، تو یہاں دیکھیے وا جو ہے وہ حرف علت ہے۔ یسرا، یہاں بھی یا فا کلمہ ہے پہلا والا اور حرف علت ہے۔ یقظا، یقظا میں بھی یا حرف علت ہے۔ اور وعدہ، وا سب سے پہلا فا کلمہ ہے اور یہ حروف علت میں سے ہے۔ مثال کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 مثال واوی اور نمبر 2 مثال یائی۔ دونوں کو باری باری دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم ہے مثال واوی۔ اگر فا کلمہ میں حرف علت واو ہو تو یہ مثال واوی کہلاتا ہے۔ واو سے واوی یاد رکھنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو فا کلمہ ہوگا وہ واو ہوگا۔ وجدہ، وعدہ، وذرا، وقبہ، اور یہ سب آپ دیکھیں فعلہ کے وزن پر ہے نا۔ مثال واوی میں تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں جبکہ مثال یائی میں تبدیلیاں کم ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1 مثال واوی ثلاثی مجرد کے باب نصرہ ینصرو میں استعمال نہیں ہوتا۔ نمبر 2 مثال میں تبدیلی صرف مضارع معروف میں ہوتی ہے۔ نمبر 3 تبدیلی صرف 3 ابواب میں ہوتی ہے۔ نمبر 1 فتح یفتح، نمبر 2 ضرب یضرب، اور نمبر 3 حسب یحسب۔ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ مضارع معروف میں واو گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ان 3 ابواب یعنی فتح یفتح، ضرب یضرب اور حسب یحسب کے جو مضارع معروف ہیں ان میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں کہ واو کس طرح گرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تبدیلی اس کے مضارع معروف میں ہوگی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس روٹ ورڈ ہے واو گول 2 چشمی جو ہا ہوتی ہے، ہا اور با، اور ہمیں باب بھی پتہ ہے، باب ہے فا یعنی فتح یفتح، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہب جو ہے وہ یہب بن گیا۔ کیسے؟ ابھی ہم اس کو سمجھیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس حروف اصلیہ ہیں واو لام جی جیم، واو لام جیم، اور باب کا نام ہے دود یعنی ضرب یضرب۔ واو لام جیم سے ولجا فعل ماضی بنا نا، اور مضارع یہاں پہ یلجو، یلجو کیسے بنا، واو کیسے ختم ہوئی، ابھی ہم دیکھیں گے۔ روٹ ورڈ ہے واو را سا، باب کی علامت ہے ہا یعنی حسبہ یحسبو، لہٰذا یہ بنے گا ورثہ یرثو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ باب کے حساب سے تو یہ یرثو نہیں بنتا، یہ کیسے بن گیا، یعنی وہبا سے یہبو کیسے بنا، ولجا سے یلجو کیسے بنا، ورثہ سے یرثو کیسے بنا۔ چلیں پہلے وہبا کو دیکھتے ہیں۔ وہبا کا باب فتح یفتح ہے، لہٰذا یہ بن جائے گا واو ہا با سے وہبا یوہبو، ٹھیک ہے، یفتح سے یوہبو۔
جب واو گرے گا تو یہ بن جائے گا یہبو. اب واو لام جیم کو دیکھتے ہیں. باب ہے دود، لہٰذا ضربہ یضربو کے وزن پر یہ بنے گا ولجا یولیجو. یولیجو بن گیا. جب واو گرے گا تو یہ بن جائے گا یلیجو. واو را سا. باب ہے حسیبہ یحسبو، ان اوزان پر یہ بنے گا وارثا یوریسو. واو گرے گا تو یہ بن جائے گا یریسو. اس طرح ہم نے مضارع میں سے واو گرائے اور وہبا یہبو بن گیا، ولجا کا مضارع یلیجو بن گیا اور وارثا کا مضارع یریسو بن گیا. آج الحمدللہ یہاں آپ نے سیکھا کہ وہبا، ولجا اور وارثا کے مضارع کیسے بنے. دیکھیں وہبا اس نے عطا کیا، ولجا وہ داخل ہوا، وارثا وہ وارث ہوا، اور یہبو وہ عطا کرتا ہے یا عطا کرے گا، یلیجو داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا، یریسو وہ وارث ہوتا ہے یا ہوگا. مثال کی دوسری قسم ہے مثال یائی. اگر فا کلیبہ میں حرف علت یا ہو تو یہ مثال یائی کہلاتا ہے. مثال یائی ثلاثی مجرد کے ابواب نون اور ہا میں استعمال نہیں ہوتا. یعنی مثال یائی ابواب نون یعنی نصر ینصرو اور ہا حسبہ یحسبو میں استعمال نہیں ہوتا. مثال یائی جن ابواب استعمال ہوتا ہے اب انہیں دیکھ لیتے ہیں. مثلاً حروف اصلیہ ہیں یا سین را اور باپ کا نام ہے دود، تو یہ بن جائے گا یسرا یسرو، ضربا یضربو کے وزن پر. اسی طرح سے اگر ہمارے حروف اصلیہ ہو یا نون عین اور باپ کا نام ہو فا یعنی فتح یفتحو، تو یہ بن جائے گا ینع یینعو، میوے کا پکنا. جیسے اوپر جو تھا یسرا یسرو آسان ہونا. اگلا ہمارا روٹ ورڈ ہے یا تا میم اور باپ کا نام ہے سین یعنی سمیع یسمعو، تو یا تا میم بن جائیں گے یتیمہ ییتمو، یتیم ہونا. اگلا ہمارا حروف اصلیہ ہے یا قاف ذا اور باپ کا نام ہے کاف، تو یہ کرما یکرمو کے وزن پر بن جائے گا یقظا یقظو، جاگنا، جاگنے کو کہا جاتا ہے. مثال کے چند اور قواعد ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے. نمبر 1، واو ساکن کے ما قبل اگر کسرہ ہو تو واو کو یا میں بدل دیتے ہیں. مثال سے سمجھتے ہیں. ایو سالن، اس سے بنتا ہے ای سالن، جو کہ آپ نے سنا ہوگا ای سال، سواب اسال، ٹھیک ہے. تو ایو سالن کیسے بنا ای سالن؟ دراصل یہاں پہ حرف علت ہے واو، واو ساکن ہے، تو ہمارا قاعدہ کیا تھا؟ واو ساکن کے ما قبل اگر کسرہ ہو، تو یہاں واو ساکن سے پہلے الف کے نیچے کسرہ ہے، ایو ہے نا، ایو سالن. تو کیا ہوگا؟ اگر واو ساکن ہو، حرف علت ساکن ہو اور ما قبل یعنی اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو تو واو کو یا میں بدل دیتے ہیں، لہٰذا یہ واو یا میں بدلے گی تو ایو سالن سے بن جائے گا ای سالن. دوسرا مثال کا قاعدہ ہے، قواعد میں سے دوسرا قاعدہ ہے یا ساکن کے ما قبل
ضمہ ہو تو یا کو واو میں بدل دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہے یوقنو، یا پیش یا پہ جزم ہے دوسری یا پہ، یا پیش یا، یوئی قاف زیر قی، یوقی نون پیش نو۔ یہ کیسے بنے گا؟ یوقینو، آپ نے قرآن میں یوقینو تو دیکھا ہوگا، یہ اس طرح بنے گا اس دوسرے قاعدے سے۔ یہاں پہ یا ساکن ہے، یوئی، یہ یا پہ حرف علت ہے اور جزم ہے اس پہ، یہ ساکن ہے ما قبل، یعنی اس سے پہلے بھی یا ہے نا، یوئی یا ہے، اس پر ضمہ یعنی پیش ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یا کو واو میں بدل دیں گے تو یوئی سے یہ یو بن جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یا ساکن جو ہے وہ واو میں بدل گئی، تو یہ بن گیا یوقینو۔ مثال کا ایک اور قاعدہ ہے، اگر واو ساکن ہو، علامت مضارع مفتوح ہو اور عین کلمہ پر کسرہ ہو تو واو گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کو بھی مثال سے سمجھتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہاں پہ لفظ تجدو، اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا۔ روٹ ورڈ ہے واو جیم دال اور باپ کی علامت ہے دود یعنی ضرب یضربو۔ واو جیم دال سے ضرب یضربو کے وزن پر بن جائے گا وجد یوجدو، یا زبر واو، واو پہ جزم ہے، یوجدو، یوجدو مضارع معروف ہے، لہذا قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ قاعدے میں تھا اگر واو ساکن ہو، یوجدو میں واو ساکن ہے، پھر قاعدے میں تھا اگر واو ساکن ہو اور علامت مضارع مفتوح ہو، یہاں پہ علامت مضارع یا جو ہے وہ مفتوح ہے، زبر کے ساتھ ہے نا۔ قاعدے میں تھا اور عین کلمہ پر کسرہ ہو، یہاں پہ عین کلمہ جیم ہے، واو جیم دال درمیان والا ہے نا عین کلمہ، تو عین کلمہ پر کسرہ ہے، زیر ہے، اب واو گر جائے گا، واو گر جائے گا تو یہ بن جائے گا یجدو، جو کہ فعل مضارع غائب ہے۔ اب ہم نے فعل مضارع حاضر بنانا ہے، لہٰذا یا کی بجائے تا آئے گا اور یہ بن جائے گا تجدو۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم فعل معطل کی وہ 3 اقسام دیکھیں گے جن کے روٹ ورڈ میں ایک حرف علت ہوتا ہے۔ پہلی قسم تھی مثال اور دوسری ہے اجوف، یعنی فعل معطل کی دوسری قسم اجوف ہے جس کے روٹ ورڈ میں صرف ایک حرف علت ہوتا ہے۔ اجوف وہ فعل ہے جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے، مثلا قالا، ٹھیک ہے، عین کلمہ ہے نا درمیان والا، اس میں الف ہے، حرف علت ہے۔ سارا، نالا۔ اجوف کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں، نمبر 1 اجوف واوی اور نمبر 2 اجوف یائی۔ اجوف واوی کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، اگر عین کلمہ میں حرف علت واو ہو تو وہ اجوف واوی کہلاتا ہے۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، مثلا قولا، جس سے قالا بنتا ہے نا، قولا۔ نمبر 2 خاویفہ، اس سے خافہ بنتا ہے۔ نمبر 3 طولا، جس سے طولا بنتا ہے، لمبا ہونا، طولن بیسی سے ہوتا ہے۔ اجوف واوی زیادہ تر 2 ابواب میں استعمال ہوتا ہے، نمبر 1 نصر ینصر اور نمبر 2 سمع یسمع۔ اجوف کی دوسری قسم ہے اجوف یائی، اگر عین کلمہ میں حرف علت ہو تو وہ اجوف یائی کہلاتا ہے، مثلا ہیبہ، 2 چشمی ہا ہے، اس کے پر زبر ہے اور یا کے نیچے زیر ہے،
ہائیبا، ٹھیک ہے. اس سے بن جائے گا ہابا. کیسے بنا دیکھیں گے. پھر ہے بایا، با کے اوپر کسرہ ہے، یا کے اوپر کسرہ ہے اور آئین کے اوپر کسرہ ہے. بایا، یہ بن جائے گا با. با زبر الف با اور آئین زبر آ، با. پھر ہے دعوا، یہ بنے گا دعا. ٹھیک ہے، فعلہ کے وزن پر ہیں یہ بایا اور دعوا، اور جو ہائیبا ہے وہ فاعلہ کے وزن پر ہے. نوٹ کر لیجئے اجوف کے قواعد کا تعلق 3 سچویشن کے ساتھ ہے. فعل کی گردان میں جہاں جو سچویشن ہو اس سچویشن کے حساب سے ہم قاعدہ استعمال کریں گے. لہٰذا آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ حرف علت اگر متحرک ہے، حرکت والا ہے، تو اس سے ما قبل یعنی اس سے پہلے والے حرف کو بھی دیکھنا ہے اور ما بعد اس کے بعد والے حرف کو بھی دیکھنا ہے. اور اگر وہ متحرک ہے تو یہ سچویشنز ہو سکتی ہیں. نمبر 1، اگر حرف علت متحرک ہے اور ما قبل فتحہ ہے اور ما بعد بھی متحرک ہے تو قاعدہ اس پر استعمال ہوگا. دوسری سچویشن ہے حرف علت متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے اور ما بعد متحرک ہے تو بھی قاعدہ استعمال ہوگا. تیسری سچویشن ہے حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتحہ کے ساتھ ہے یا ساکن ہے اور ما بعد بھی ساکن ہے. قاعدہ نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں. کیا تھا کہ حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے اور ما بعد بھی متحرک ہے تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. اجوف واوی میں. اب ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا قوالا سے قالا بنے گا. کیسے؟ یہاں پہ حرف علت واو ہے جو کہ متحرک ہے. قاعدہ نمبر 1 میں یہی تھا کہ ما قبل بھی فتحہ کے ساتھ ہو. یہاں ما قبل قاف فتح کے ساتھ ہے اور ما بعد بھی متحرک ہو تو ما بعد لام بھی متحرک ہے. لہٰذا یہ جو واو ہے حرف علت یہ الف میں بدل جائے گا اور یہ بن جائے گا قالا. اسی طرح خاویفہ بن جائے گا خافا. اور اجوف یائی میں زیادہ سے بن جائے گا زادہ. ٹھیک ہے، جو درمیان کی یا ہے جو کہ حرف علت ہے وہ الف میں بدل جائے گی. قاعدہ ابھی ہم نے دیکھ لیا قوالا میں کہ کس طرح قالا بنا، ویسے ہی یہ زادہ بنے گا. پھر ہے شیعہ، شین زبر شا، یا زیر ی اور حمزہ زبر آ. شیعہ سے بن جائے گا شاء، یا زیر ی جو ہے حرف علت یہ الف میں بدل گیا. قاعدہ نمبر 2، حرف علت متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو اور ما بعد بھی متحرک ہو تو حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کر کے خود اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس قاعدے کے مطابق اجوف واوی میں یقولو سے یقولو کیسے بنا اور یخوفو یا زبر خا یخ واو زبر وا یخوا فا پیش فو، یخوفو سے یخافو کیسے بنا. روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، باب ہے ثلاثی مجرد کا فعلا یفعلو. لہٰذا قاف واو لام بن جائے گا قولا یقولو جس کا مصدر قولون ہوتا ہے. یقولو میں حرف علت واو متحرک ہے، اس پر ضمہ ہے، ما قبل قاف ساکن ہے اور ما بعد لام متحرک ہے
واو جو کہ حرف علت ہے، اس کے بعد والا حرف لام متحرک ہے، اس پر ضمہ ہے۔ اب حرف علت یعنی واو اپنی حرکت ما قبل کو دے گا اور خود ما قبل کی حرکت کے موافق حرف میں بدل جائے گا، لہٰذا یہ بن جائے گا یقولو سے یقولو۔ اسے اور آسان کر کے دہرا دیتی ہوں۔ اگر حرف علت اور اس کے بعد والا حرف دونوں متحرک ہوں، یعنی دونوں پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہو، جبکہ حرف علت سے پہلے والا حرف ساکن ہو، تو حرف علت اپنی حرکت اپنے سے پہلے والے ساکن حرف کو دے دیتا ہے، لہٰذا یقولو میں واو نے اپنی حرکت اپنے سے پہلے ساکن حرف قاف کو دے دی اور اس کا جزم خود لے لیا، تو یہ بن جائے گا یقولو سے یقولو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں یخوفو سے یخافو کیسے بنا۔ روٹ ورڈ ہے خا واو فا اور باب ہے ثلاثی بجرت کا فاعلہ یفعلو، لہٰذا خا واو فا سے بن جائے گا خویفہ یخوفو، اور مصدر جس کا خوفون ہوتا ہے ڈرنا۔ اجوف کے قاعدہ نمبر 1 سے خویفہ بن جائے گا خافا۔ یہ قاعدہ آج ہی ہم نے سیکھا ہے، جس کے مطابق اگر حرف علت متحرک ہو، با قبل فتحہ ہو اور ما بعد بھی متحرک ہو تو حرف علت الف بے تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں حرف علت واو بھی متحرک ہے اور اس کے بعد والا حرف فا بھی متحرک ہے اور حرف علت سے پہلے والا حرف خا بھی فتحہ کے ساتھ ہے، لہٰذا حرف علت جو واو ہے الف میں بدل جائے گا اور اس طرح یہ بن جائے گا خافا۔ آئیے اب جانتے ہیں اجوف یائی میں یبیعو، یبی آئین پیش او، یبیعو جو ہے وہ یبیعو کیسے بنا۔ روٹ ورڈ ہے با یا عین، ثلاثی وجارت کے باب کا نام ہے فعل یفعلو، لہٰذا با یا عین بنے گا فعل سے بایع اور یفعلو سے یبیعو، جس کا مصدر بیعون ہوتا ہے نا، فروخت کرنا بیچنا، لہٰذا فعل ماضی کیا ہے بایع۔ اجوف کے قاعدہ نمبر 1 کے مطابق بایع سے باع بن جائے گا، کیونکہ حرف علت یا متحرک ہے، ما قبل با پر فتحہ ہے وہ بھی متحرک ہے اور ما بعد عین بھی متحرک ہے، لہٰذا حرف علت جو کہ یا ہے الف میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح یبیعو پر قاعدہ نمبر 2 اپلائی کریں گے۔ یہاں حرف علت یا متحرک ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، ما قبل با ساکن ہے اور ما بعد جو کہ عین ہے وہ بھی متحرک ہے، لہٰذا حرف علت اپنی حرکت ما قبل یعنی با کو دے گا اور خود اس کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا اور بن جائے گا یبیعو۔ قاعدہ نمبر 3، اس کے 2 پارٹس ہیں الف اور با۔ الف یہ ہے قاعدہ نمبر 3، الف حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتحہ یا ساکن ہو لیکن ما بعد ساکن ہو تو حرف علت قاعدہ نمبر 1 یا قاعدہ نمبر 2 کی اپلیکیشن کے بعد ڈراپ ہو جاتا ہے۔ پھر قاعدہ نمبر 3 جو با ہے اس کے تحت فا کلمہ کی حرکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ فا کلمہ کی حرکت تبدیل کی جائے یا نہ کی جائے۔ اصول یہ ہے کہ اگر فا کلمہ کی حرکت اصلی ہے تو وہ لازماً تبدیل ہوگی اور اگر منتقل ہو کر آئی ہے تو تبدیل نہیں ہوگی۔ تبدیل ہونے کی صورت میں باب
نون اور کاف میں پیش آتی ہے، یعنی تبدیل کہاں ہوتا ہے؟ یہ باب نون اور کاف میں، یعنی باب نصر ینصرو اور کرومہ یکرمو میں، اور باقی میں زیر آتی ہے، جبکہ اجوف یائی میں زیر ہی آتی ہے۔ مثلا ہم روٹ ورڈ لیتے ہیں مادہ قاف واو لام، ثلاثی مجرد کے باب فعل یفعل سے تعلق ہے، لہٰذا یہ بن جائے گا قول یقول، مصدر ہے قول، کہنا بات کرنا۔ ثلاثی مجرد کے اس باب میں فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا وزن ہے فعلنا، لہٰذا قاف واو لام اس وزن کے مطابق بن جائے گا قولنا۔ یہاں اجوف کا قاعدہ نمبر 3 اپلائی کریں گے۔ حرف علت واو متحرک ہے، قولنا واو متحرک ہے نا، اس پہ فتح ہے، ما قبل قاف پر فتح ہے، قولنا واو سے پہلے قاف ہے نا، اس پہ بھی فتح ہے، اور ما بعد وہ کیا ہے؟ لام نا، اور ما بعد لام ساکن ہے، لہٰذا حرف علت واو حذف ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا قلنا۔ اب قاعدہ نمبر 3 با کے تحت فا کلمہ کی حرکت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ باب نصرہ ینصرو سے تعلق رکھنے کی وجہ سے فا کلمہ پر ضمہ یعنی پیش آئے گی اور یہ قلنا سے قلنا بن جائے گا۔ نوٹ کر لیجئے اجوف کا قاعدہ نمبر 3 با ثلاثی مزید فی ہی کے ابواب پر اپلائی نہیں ہوتا، اسی طرح اجوف کے قواعد جو ہیں وہ اسم آلہ، اسم تفضیل اور جو افعال تعجب ہیں ان پر بھی اپلائی نہیں ہوتے۔ فعل معطل کی تیسری قسم ہے ناقص۔ ہم نے آج بات کی تھی کہ حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 فعل معطل اور نمبر 2 فعل صحیح۔ فعل معطل وہ فعل ہے جس کے روٹ ورڈ میں حرف علت ہو، اور فعل صحیح وہ فعل ہے جس کے روٹ ورڈ میں حرف علت نہ ہو۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ فعل معطل کی 4 اقسام ہیں، ہم نے آج وہ 3 اقسام دیکھنی ہیں جن کے روٹ ورڈ میں صرف ایک حرف علت ہو، اور وہ 3 اقسام کیا تھیں؟ مثال، اجوف اور ناقص۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم ناقص پر بھی بات کریں گے تفصیلاً، اور چوتھی قسم جو ہے فعل معطل کی لفیف، اس پر بھی بات کریں گے۔ لفیف میں ایک سے زیادہ حروف علت ہوتے ہیں، لہٰذا جو آج ہم نے 3 اقسام لی ہیں فعل معطل کی، وہ مثال ہیں جس میں صرف ایک حرف علت ہوتا ہے، پھر اجوف ہے جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے، اور مثال کے پہلے یعنی فا کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے، اور اب ہم ناقص دیکھ رہے ہیں فعل معطل کی تیسری قسم، اس میں بھی ایک ہی حرف علت ہے، لہٰذا فعل معطل کی تیسری قسم جس کے روٹ ورڈ میں صرف ایک حرف علت ہو وہ ہے ناقص، یعنی ناقص وہ فعل ہے جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہے۔ مثلا دعا، آخری تیسرا ہے نا لام کلمہ، الف ہے وہ، دعا۔ پھر خشیہ، یا میں حرف علت ہے، اور سروا، یہاں لام کلمہ واو ہے اس پر حرف علت ہے۔ ناقص کو معطل اللام بھی کہا جاتا ہے۔ ناقص کے 7 قواعد ہیں، اگلے درس میں ہم ان 7 قواعد پر تفصیلاً بات کریں گے، اور انشاءاللہ لفیف پر بھی بات ہوگی۔ تھوڑا سا لفیف پر بات کر لیتے ہیں۔ لفیف وہ فعل ہے جس کے روٹ ورڈ میں 2 حروف میں علت پائی جاتی ہو۔ لفیف لپٹنے کو، لپٹے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، اس معنی میں آتا ہے۔ اگر یہ علت والے دونوں حروف ایک ساتھ آ رہے ہوں، یعنی ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہوں، عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں حروف علت ہوں،
دونوں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں نا، فا کلمہ کے بعد عین کلمہ اور اس کے بعد لام کلمہ، تو دونوں ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہوں تو وہ لفیف المقرون یا لفیف مقرون کہلاتا ہے۔ مثلاً قویہ، مقرون کے معنی ہوتے ہیں آپس میں ملا ہوا ہونا، جیسے حج قران اسی سے ہے نا، جس میں ایک ہی ساتھ حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اور لفیف مقرون میں بھی دونوں حروف علت باہم ملے ہوتے ہیں۔ ناقص کی دوسری قسم ہے لفیف المفروق، یہ فرق سے ہے، اس میں حروف علت ایک ساتھ نہیں آتے، بلکہ روٹ ورڈ کا مادہ کا پہلا فا کلمہ حرف علت ہوتا ہے اور پھر مادہ کا تیسرا کلمہ یعنی لام کلمہ، تیسرا مادہ کا جو ہے وہ لام کلمہ ہے نا، وہ حرف علت ہوتا ہے۔ ان دونوں حروف علت کے درمیان میں عین کلمہ حرف علت نہیں ہوتا، لہٰذا دونوں حروف علت ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ مثلاً ولیہ، واو حرف علت ہے، لام نہیں ہے، اس کے بعد پھر یا حرف علت ہے، دونوں میں فاصلہ ہے، فرق ہے دونوں کے درمیان میں، اس لیے اسے لفیف مفروق کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ان پر تفصیلاً بات ہوگی۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت خوبصورت نوٹس بنائے ہیں، دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں نوٹس دیکھ کر ہی پتہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو قرآن سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ دیکھیں اللہ کی محبت ہی میں ہم تطبیق القرآن اور عربی گرامر سیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین دین کا کام لے۔ اور دیکھیں لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سکھانا آسان ہو جاتا ہے، اور جتنا پختہ علم سکھانے سے ہوتا ہے نا، اتنا سیکھنے سے بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ نیت آپ سب کر لیں کہ آپ نے اس علم کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین دین کا کام لے۔ نوٹس تھے، باقی سلمہ خان جی تھیں، نائلہ، مسعود جی، سیما خان جی، نوال ابراہیم جی، کوئی رہ گیا ہو تو بتائیے گا، اگلی دفعہ انشاءاللہ ان کے بھی دکھا دیں گے ہم۔ اور دیکھیں فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ نوٹس بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی یہاں پہ مہرون نساء جی ہوں گی، آپ ہی بتا دیجئے۔ مہرون نساء جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا نام بتائیے گا۔ جی بجی میرا نام مہرالنساء اشرف ہے۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بہت خوبصورت نوٹس بنائے ہیں۔ آپ نے کس نیت سے بنائے ہیں وہ بتا دیں ہم سب کو۔ جی بجی الحمدللہ، مجھے نا قرآن سمجھنے کا بہت شوق ہے کہ میں اچھی طرح قرآن سمجھ سکوں، اور اس میں جو بھی رولز وغیرہ اپلائی ہو رہے ہیں وہ سب مجھے سمجھ ہے، کیونکہ قرآن کا بہت علم ہے جو تقریباً سب مسلمانوں کو آنا ہی چاہیے۔ تو اس نیت سے میں نوٹس بناتی ہوں، تاکہ کیونکہ میں شروع میں جتنے اچھے نوٹس بنیں گے وہ آگے جا کے ویسے ہی مجھے وہ دوبارہ رول وہ یاد آ جائے گا کہ یہ وہی لفظ ہے اور وہی میں نے قانون ادھر لکھا تھا، تو یہ وہی ادھر اپلائی ہو رہا ہے۔ اس طرح مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، کافی مجھے چیزوں کی پہچان ہونے شروع ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے۔ بالکل، دیکھیں میں آج یہی سوچ رہی تھی کہ جتنی اللہ سے محبت ہوتی ہے، قرآن سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں ماشاءاللہ آپ سب یہ گرامر سیکھ رہے ہیں نا، الحمدللہ۔ تو جتنی محبت ہوتی ہے اتنا دل کرتا ہے کہ خوبصورت کام کیا جائے اور اس کو محفوظ بھی کیا جائے، کیونکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کل پڑھانا ہے۔ آپ یقین کیجئے ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے شاگرد، انسان اتنا بالکل نہیں سیکھتا جتنا ایز اے استاد یا ٹیچر جو بھی آپ کہہ لیں سیکھتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو اس نیت سے لکھیں کہ کل ہم نے پڑھانا ہے تو اجر تو ملنے شروع ہو جائے گا اور اللہ راستے بھی کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بتائیے آج کا لیسن سمجھ آیا؟ کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو پوچھیے، میں آپ کو بتاتی ہوں. جی مریم مہرون جی، نساء ایک اور میں نائلہ مقصود بات کر رہی ہوں. جی مریم جی، ایک اور جی یہ بھی وجہ ہے جی نوٹس جی بنانے کی نا. ایک تو خود کو یاد بہت رہتا ہے بار بار لکھنے سے، اور پھر جی آئندہ کے لیے آپ کے کام آتا ہے. یہ آئندہ آپ نے جب بالکل پڑھانا ہے، اس چیز کو آگے بڑھانا ہے، تو بالکل پھر آپ کے پاس ایک نوٹ ہمیشہ کے لیے تیار رہتے ہیں. اور خوبصورت تو انسان ہر چیز کو پرفیکشن کے ساتھ جب کرتا ہے تو اس چیز بالکل کو بھی